ایاز صاحب، کامران صاحب کو تو کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں ایران کے لیے، اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ابھی دیکھیں گزشتہ روز اور آج کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں امریکہ کی جانب سے، پہلے لا تعلقی اور پھر اب یہ بھی کہا گیا کہ اگر حملہ کرتا ہے ایران تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی ہے یہ امریکہ کی؟ اچھا، امریکہ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. امریکہ ایران کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پہلے دن سے کھڑا ہے. اور جب انیشل آپ کا ریئیکشن یہ ہو کہ یونیلیٹرل اٹیک تھا، اس سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ خود کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، میدان میں لڑا کرتے تھے، تو جب کسی اس کا فوج کا سپہ سالار مارا جاتا تھا تو وہ باقی فوج بھاگ جایا کرتی تھی. یہاں بھی سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایمن، کہ آپ نے جو بند سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، جہاں لوگوں کو اظہار کا موقع نہیں ملتا، وہاں شاید پھر اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو مسلسل اوپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہے کہ ایران کے اندر سے بہت زیادہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے. اور مجھے اس آج کی ابھی کی سچویشن سے ہی لگ رہا ہے وہ بالکل جس طرح ہم نے انڈیا کو جواب دیا اور اس کے بعد وہ مودی تلملاتا رہا کہ جی ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں رہ گئی بھی تھی انڈین فوج کہ وہ ریٹیلیٹ کرتی، اس کے بعد حملہ کرتی ہم پہ، اور اس کے بعد یہ سیز فائر اور سارا کچھ ہوا. آج کی سچویشن میں، ابھی تک کی سچویشن میں مجھے ایران کی وہی حالت لگ رہی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ریٹیلیٹ کر سکیں. کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جائے گا نا. اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسرائیل کو آج اس نے یہ تھوڑی کیا کہ اچانک حملہ کر دیا ایک مدت سے. اور ہمارا حال وہی ہے مسلم ممالک کا کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سارے. ہمیں مطلب وہ چونکہ اصل ہمارا حکمران امریکہ ہے، اور امریکہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہم بیان تو دیں گے. شاید بلاول کا شاید آپ کو سب سے سخت بیان لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی کھل کر حمایت کی ہے، مطلب وہ مذمت بھی کی ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ مطلب وہ کر رہے ہیں، ایران کی حمایت کر رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے، آپ ظاہر ہے وہی کہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی وہ سب سرنڈر کیے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے. تو جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلنے تھے. اس سے ہٹ کے اور آپ کیا توقع کر سکتی تھیں؟ صحیح. عامر صاحب، ایاز صاحب کو تو لگتا ہے کہ نتائج یہی نکل سکتے تھے، لیکن مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے، مزید یہ جو وار ہے وہ پرولونگ ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چونکہ اب ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا ہر صورت اور جواب دیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وار کہاں جائے گی؟ خطے کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور انٹرنیشنل جتنی بھی ہماری پاورز ہیں ان کو انٹروین کرنے کی کتنی ضرورت ہے آن اے سیریس نوٹ؟ نہیں، ظاہر ہے بات ہی سیریس ہے، اسی پہ ہی بات ہوگی. لیکن ایاز صاحب کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو شاید کوئی سفارتی بیان، جارحانہ بیان کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہر ملک اوورال اسلامک کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. میں وہ نہیں کر رہا. جیسے آپ نے کہا نا کہ بلاول کا بیان، پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ بیان دیا، پاکستان کے فارن آفس نے دیا، وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم سب نے دیا، جو دنیا میں میٹر کرتا ہے. باقی تو ساری سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، بات ہو رہی ہے، گنا کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ایران نے بڑی اچھی گفتگو کی، ان کے وزیر خارجہ ہمارے پاس آئے، ان کے پاس گئے، انڈیا کے پاس. انڈیا کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ چاہ بہار انہوں نے بنائی انڈینز نے فٹافٹ کر کے گوادر کے مقابلے میں. ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے کہ یہ ہر ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اکنامک ایشوز کے لیے کیسے کس کے ساتھ ہیلپ لیتا ہے. سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یو اے بھی کر رہا ہے. لیکن مودی نے کتنا فیور میں بولا ہے اب تک ایران کی؟ کوئی بیان دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے یا بیچ میں میڈیشن کرائیں گے؟ پاکستان تو نہیں نہ کر سکتا. پاکستان تو اپنے دوست ممالک کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہماری تو لڑائی ہے سیدھی سی. اب بھی وہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ جو ڈرون ہماری طرف آئے وہ اسرائیلی بنے ہوئے تھے اور اسرائیلی ٹیکنیشین چلا رہے تھے اسے، کسی کو شبہ نہیں ہے. ایک ویڈیو، ایک تصویر آئی تھی انڈین پائلٹ کی، اس کے پیچھے اسرائیلی پائلٹ کھڑا ہوا تھا. ہم نے پکڑ کے دکھایا دنیا کو کہ بھائی یہ ہے اسرائیل کی ٹیکنیکل مدد، کہ وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں سب کچھ.
کچھ. ہم نے تو وہ کام کیا, یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کر کے دکھایا, سائبر وارفیئر میں, اسپیس کے حوالے سے سب کچھ کیا. اصل ایشو یہ ہے کہ جواب کیا ہے. جب تک ایران جواب نہیں دیتا یا ایران ہیلپ مانگتا ہے سعودی عرب سے, پاکستان سے, کہ بھائی جیسے یو این میں گیا ہے پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے نا کہ بچت ہے یا نہیں ہے, ایکچولی ہمیں جواب کا ہے, کہیں کچھ, کبھی کچھ دعویٰ آ رہا ہے, کبھی کچھ دعویٰ آ رہا ہے. اب ایران کو چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی کھل کے بات کرے کہ میں نے جواب دینا ہے, کیونکہ اگر اس کا جواب رستے میں رہ گیا, یعنی میزائل اگر انٹرسپٹ ہو گئے, طیارے ان کے جا نہ سکے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اپنے خلاف کام کرنے والے اسرائیل کو شے دے رہے ہیں بیانات دے کے کہ وہ اور حملہ کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جواب بڑا کیلکولیٹڈ جانا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک قسم کا پہنچنا چاہیے, جیسے پاکستان نے کیا. ہم الحمدللہ اپنے فخر سے اپنی افواج پہ بات کرتے ہیں نا کہ جو تھی, اب ان کے سامنے, ایران کے سامنے عراق کی صدام حسین کی مثال موجود ہے جو جنگوں کی ماں لڑنے گیا اور سرنگ کے بیچ میں سے نکلا. یہ نہیں ہونا چاہیے خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے. مطلب اپنے ہی, جب وہ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ جی جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ان اڈوں پہ حملہ کریں گے جہاں سے نکلیں گے, اور وہ اڈے ہیں امریکن, وہ کہاں پہ ہیں؟ عراق میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, قطر میں ہیں, وہ اسلامی ممالک ہیں. کیسے لڑائی ہوگی, وہ کہاں جائے گی, کیا یہ ورلڈ وار میں بدلے گی یا مشرق وسطی میں رہ جائے گی؟ نہیں ہوگا نا. یہ چیزیں ہیں ایسی کہ بڑی سیریسلی اس کے اوپر ایرانی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا جواب دیں گے, کس قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں. پاکستان دامے در میں سکھنے ہر طرح سے تیار ہے, پاکستانی قوم بھی بالکل, ایرانی قوم اسی طرح تیار ہے جیسے ہمارے لوگ جھنڈا لے کے اس نور خان بیس کے باہر کھڑے تھے, اسی طرح وہ کم میں آ کے ریڈ انہوں نے اپنا فلیگ لگایا کہ بدلہ لینا ہے. بالکل لیں, یہ ان کا رائٹ ہے. پاکستان نے بھی اس رائٹ کو لکھ کے کہا ہے, جاری کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق اب رائٹ آف سیلف ڈیفenس جو ہے اور جواب دینے کا حق ایران کا ہے. تو دے تو صحیح نا, بتائیں تو صحیح نا, پھر بات بنے گی اور مزہ بھی آئے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, جیسے آپ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیشہ ایسا ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جب بھی کہیں حملہ کیا ہے تو اس نے ٹاپ لیئر کو سب سے پہلے نشانہ بنایا ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے. حماس میں ہم نے دیکھا ایسا ہی ہوا, اب ہم نے ایران میں دیکھا ایسا ہی ہوا. ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں ہمیشہ اسرائیل کی جانب سے جب جارحیت ہوتی ہے. تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے, اور اب اس اسٹریٹجی کے اگینسٹ ایران کو اس حوالے سے کیا ایسی مضبوط اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اسی طرح بھرپور جواب دے پائے؟ اسٹریٹجی تو بہت بہترین ہے یہ اسرائیل کی جانب سے کہ سب سے پہلے آپ ٹاپ نوچ لیڈرشپ کو اڑاؤ, پھر اس کے بعد دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. سو اب بہت ہی ویک پوزیشن میں اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں ایران اس وقت کھڑا ہے, اور اس کے پاس ابھی اگریسو اسٹیٹمنٹس دینا اس کو افورڈ نہیں کرتا ہے. سر نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ دے نیڈ ٹو ہیو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ود ریسٹ آف دا اسلامک کنٹریز, نیبرنگ کنٹریز ان پرٹیکولر. پاکستان کی طرف سے سیف سائڈ پر ہے, بالکل بلا شبہ ہے وہ ایران پاکستان کی طرف سے سیف سائڈ پہ. رشیا اس کا چونکہ وہ مطلب کچھ نہیں ریٹیلیٹ کرے گا, نہ کرنے دے گا, نہ اس میں انوالوڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے ان کو پانی لگتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایران اسٹریٹجیکلی جغرافیکلی بہت سیف لوکیشن پر موجود ہے, لیکن ان کو کوئی بھی ڈپلومیٹک سٹینس رکھتے ہوئے جو ہے وہ اب دے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ود ریسٹ آف دا ورلڈ. ان کو بات چیت کرنی چاہیے, اور ساری یہ جو کوشش تھی ایران کی بیک بائی یو ایس سے, وہ ڈیل کی طرف تھی تاکہ ان کو ایک ٹیبل ٹاک پر لایا جا سکے, کیونکہ وہ کسی کے کہنے سے رک نہیں رہے تھے. چاہے وہ یو این سلامتی کونسل میں چلے جائیں, انہوں نے فوراً سے خط لکھا, وہ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ایک دن میں وہ کر رہے ہیں. صبح سے اب تک آپ دیکھیں وہ یو این تک پہنچ گئے ہیں, وہ بیانات دے رہے ہیں, وہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے. وہ تو خیر وہ پوری دنیا نے پہلے ہی دیکھ لیا تک سب سے جیدار جو قوم ہے ہمیشہ سے ایران بن کر ابھرا ہے. لیکن اب ان کو صرف اگریسو اسٹیٹمنٹس دینے کے بجائے ڈیل کی طرف آنا چاہیے, انہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کیے بغیر, سیلف ڈیفینس کیے بغیر اگر ٹیبل ٹاک پہ آتے ہیں تو بہت ویک امیج ایران کا پڑتا ہے. ایران کا جو امیج اب جو ہے ایران نے یا تو بنانا ہے اس امیج کو, یا پھر ہمیشہ کے لیے اس کو بگاڑ دینا ہے کافی عرصے تک کے لیے. تو انٹل انلیس بے شک وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, ریٹیلیٹ کرنے کے بعد اگر ٹیبل ٹاک پر آتا ہے تو وہ جو اس کا ایک بھرم ہے کہ اس کے پاس نہ صرف نیوکلیئر ایسٹس ہیں بلکہ ہر طرح سے ملٹری وائز, ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے, کلچرلی ہر لحاظ سے ایک رچ کنٹری ہے ایران, اور خود مختار انڈیپینڈنٹ نیشن ہے. چاہے اب ان کے ٹاپ لیڈرشپ اڑا بھی دیں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو دنیا کے سامنے اپنے اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنی پڑے گی, اور جتنی جلدی ہوگی اتنی ہی جلدی بات جو ہے وہ, یہ بات تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بننے نہیں دیا جائے. 2021 میں ہم نے دیکھا ان کے سب سے ٹاپ نوچ جو ہے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو شہید کر دیا گیا. اب دیکھیں ان کے 6 جوہری سائنسدانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا. گاہے بگاہے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو شہید کیا جا رہا ہے تاکہ وہ نیوکلیئر پاور کی طرف نہ آئے. لیکن وہ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اسرائیل کی تو ہمیشہ ہم نے
देखी इतनी अग्रेसिव वो स्ट्रेटजी रही है जो कि उन्होंने पहले भी अपनाई और अब ईरान के खिलाफ भी ईरान अब अपने दिफा में अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखता है